بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی آج ہم اس 7ویں کلاس میں حدیث نمبر 7 سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ نیت کا وہی نیت والا باب ہے جس میں نیت کے جتنے بھی مسائل ہیں امام نووی رحمہ اللہ ان کو ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ 7ویں نمبر پہ حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن صخر، جس صحابی کو ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، اس صحابی کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ عبد الرحمن بن صخر ہے اس صحابی کا نام، یعنی ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، اور نام ہے ان کا عبد الرحمن بن صخر۔ ان کا قبیلہ دوس سے تعلق ہے۔ ان کی وفات 59 ہجری میں ہے۔ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہونے والے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے احادیث روایت کرنے میں سب سے زیادہ احادیث ان سے ہیں، سب سے زیادہ احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ہر ایک احادیث کو سننے کی کوشش کی۔ ان سے 5374 روایات ان سے روایت کی گئی ہیں۔ 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی انہیں بحرین کے اندر بھیج دیا گیا تھا۔ 1 سال وہاں رہنے کے بعد واپس آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان کو جو ہے وہ بھیجا تھا۔ اسی طرح پھر انہیں سن 40 ہجری سے 41 ہجری تک مدینہ کے امیر بھی مقرر کیے گئے، اور پھر سن 59 ہجری میں ان کی وفات آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے صحابہ سے روایتیں لیتے ہیں، جس طرح کہ عبد الرحمن ابن ہرمز، اور ایسے ہی یعنی دوسرے بہت سے صحابہ سے انہوں نے روایتیں لی ہیں۔ ان سے روایتیں لینے والے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ تقریباً امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 800 لوگوں کی تعداد بیان کی ہے، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں لی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بھی بہت بڑے قراء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھا، اور پھر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی انہوں نے قرآن مجید کو ان سے بھی سیکھا۔ اور جیسے حدیث کے اندر بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے اندر بھی ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے اس طرح کے یعنی جن کا مقام اور مرتبہ سمجھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں جس پہ ابھی ہم پہنچے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ لا ينظر نہیں دیکھتا، نہیں دیکھنے کا مطلب
کہ اس چیز کا اللہ کے ہاں کوئی اہتمام یا معیار نہیں ہے کہ الی اجسامکم ولا الی صورکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اہتمام ان چیزوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں میں اہتمام نہیں ہے کہ ایک بندہ کیا دیکھ رہا ہے، یا ایک بندے کا جسم کیسا ہے، یا ایک بندے کا شکل و صورت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال، تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کتاب البر میں، باب تحریم ظلم المسلمی، کہ مسلمان کا ظلم کرنا، اس کا جو ہے یا اس کو رسوا کرنا یا اس کا جو ہے یعنی حق چھیننا، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس باب کے اندر اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ہمیں سیکھنے کے لیے مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ہمارے جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ہماری شکلیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ہمارے قلوب، دل ہیں، اور ہمارے اعمال ہیں، کہ ہم دلوں میں کیا ہے اور ہمارے اعمال میں کیا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کے بعض نسخوں میں لفظ اعمال موجود نہیں ہے، جبکہ بخاری کی روایت میں یہ موجود، مسلم کی روایت میں یہ موجود ہے۔ مسلم کی روایت میں جب یہ لفظ موجود ہے، لیکن اس میں یعنی یہ ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں شاید یہ موجود نہیں ہے۔ جب اصل میں موجود ہے، اصل جگہ پہ موجود ہے، تو اس کو مناسبت رکھتے ہوئے، اس چیز کی سامنے مناسبت رکھتے ہوئے اس جگہ پر بھی یعنی یہی کہا جائے گا کہ لفظ اعمال بھی موجود ہے، لفظ اعمال بھی موجود ہے۔ تو اس حدیث میں اہتمام اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا ہے کہ انسان کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، اور اہتمام اس چیز کا ہے کہ انسان کے اعمال کیسے ہیں۔ جسم میں اگر کوئی کمی بیشی ہے، شکل میں کوئی کمی بیشی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، حبشہ سے ان کا تعلق تھا، حبشہ سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جڑے رہے، تو باوجود اس کے کہ حبشی ہونے کے، باوجود اس کے کہ وہ حبشی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہوا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، انسان کو اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، انسان کو اپنے اعمال سیدھے درست کرنے چاہیے، اپنے جسم پہ، اپنے شکل و صورت پہ، بنانے سنوارنے پہ اتنا اہتمام نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ انسان کے دل کو صاف کرنے میں، اور جتنا انسان کو اپنے اعمال سیدھا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا موجود ہے، انسان کے
جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایک چھوٹا سا ایسا موجود ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان کا سارا جسم جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ انسان کا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، انسان دل سے صحیح ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس حدیث میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کا محض دل اچھا ہونا کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دلی لحاظ سے تو ہم صحیح ہیں نا، باقی ہم جیسے بھی ہیں ہمارا دل تو صحیح ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جب تک اعمال نہیں ہیں دل اکیلے ہونا کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو، بہت سی عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ پردہ کیا کرو، تو وہ کہتی ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس لیے یہ لاجک یا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک اعمال نہیں آئیں گے اس وقت تک اکیلا انسان یہ سمجھے کہ میں دل سے اچھا ہوں، دل کی تصدیق اعمال سے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات یہ کہا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، کہیں یہ آمنوا اکیلا کافی نہیں ہے۔ اور کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے مستحقین کے لیے فرمایا ہے بما کانوا یعملون، بما کانوا یعملون، کہ جنت میں انہیں اس لیے ڈالا گیا، جنت کے مستحق انہیں اس لیے بنایا گیا کہ یہ نتیجہ ہے ان کے اعمال کا، یہ نتیجہ ہے ان کے اعمال کا۔ تو اعمال اور دلوں کا صحیح ہونا یہ اللہ کے ہاں معیار ہے۔ جسم اپنے صحیح بناتے رہیں، اپنی شکلیں بناتے رہیں، کاش کہ جتنے ہم محنت کرتے ہیں اپنی شکل کو بنانے میں، اتنی ہم محنت کر لیتے اپنے دل یا اپنے اعمال سیدھی کرنے میں تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ جتنی ہم راحت اور سکون اپنے جسم کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، کاش کہ ہم اتنے اپنے اعمال پہ توجہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کتنا بڑا مرتبہ ہو جاتا۔ یہ اس حدیث میں بتایا گیا۔ اب اس حدیث میں چونکہ اعمال کا تعلق ہے اور اعمال نیت سے ہے اور اخلاص سے ہے، اس لیے اس حدیث کو بھی نیت کے اور دل کے اعمال کے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم معیار ہمارے دلوں کے اعمال ہیں اور اعمال ہمارے ظاہری ہیں، ان کے بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہونا ہے۔ دوسری حدیث ہے اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا نام، ان کی کنیت ابو موسیٰ ہے اور نام ان کا عبداللہ ابن قیس الاشعری، یہ اشعر قبیلہ تھا، اس سے ان کی جو ہے وہ نسبت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جگہ تھی جس کا نام زبید اور عدن تھا، اس پہ انہیں ولایت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بصرہ پہ ولایت دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ پہ ولایت دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بات چیت کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے جسے حکم بنایا گیا تھا، اس میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان کا بہت بڑا مقام موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے غزوات میں یہ شریک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے 163 احادیث روایت فرمایا ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں کی ہیں۔ 163 احادیثیں ہیں، جس میں سے 49 احادیث ایسی ہیں جو کہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہیں، اور صرف بخاری میں ان کی الگ سے 4 روایتیں موجود ہیں، اور صرف مسلم میں ان کی 15 روایتیں موجود ہیں۔ 15 روایتیں موجود ہیں، اور روایت کرنے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابی بن کعب سے، اور عمار بن یاسر سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان تمام لوگوں سے یہ روایتیں کرتے ہیں۔ ان سے آگے روایت کرنے والے بریدہ بن حصیب، ابو امامہ الباہلی، ابو سعید الخدری، انس بن مالک، طارق بن شہاد، سعید بن مسیب، اور اسود بن یزید النخعی، اور ابو وائل شقیق بن سلمہ، اور زید بن وہب، ابو عثمان النہدی، اور اس طرح کر کے بہت سارے تابعین بھی ہیں جنہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یعنی قرآن جیسے حدیث روایت کرتے ہیں، ایسے ان کا بہت بڑا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بھی ہے، اور قرآن مجید کے قراء میں بھی ان کا نام موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید پڑھا اور سیکھا۔ اور ایک تابعی ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں، ما سمعت مزمارا ولا قنبورا ولا سنجن احسن من صوت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کان لا یصلی بنا فیقرأ سورة البقرہ من احسن صوتہ۔ فرماتے ہیں ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالی کہ میں نے اتنی اچھی آواز کسی چیز کی نہیں سنی ہے جتنی اچھی آواز میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی ہے۔ وہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے اور سورۃ بقرہ کی بڑے ہی اچھے آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام مرتبہ احادیث روایت کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، عبداللہ بن قیس الاشعری ان کا قبیلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی قتال کرتا ہے شجاعتاً بہادری کے لیے کہ میں بڑا بہادر ہوں، اور کوئی آدمی قتال کرتا ہے حمیتاً اپنے قبیلے اپنی قوم کی حمایت میں، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً اور ایک آدمی قتال کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں کر رہا ہے؟ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں ہے؟ کس کے لیے مقام اور مرتبہ ہے؟ کون اور مقام اور مرتبے میں بڑا ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے اس لیے قتال کیا کہ اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا دین بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، بس وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اب سوال کرنے کے اندر تین چیزیں موجود تھی، شجاع، حمیہ اور ریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں الفاظ کو چھوڑا اور فرمایا جو اس لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، نہ ہی اس میں شجاعت دکھانا مقصود ہے، نہ ہی اس میں حمیت دکھانا مقصود ہے، اور نہ ہی اس میں ریا دکھانا مقصود ہے، بلکہ اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، بس وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ ایسی لڑائی، ایسا قتال، ایسا جہاد جس میں خالص اللہ کی رضا موجود ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ ایسی لڑائی، ایسا جھگڑا، ایسا اختلاف، ایسا قتال جو بہادری دکھانے کے لیے ہے، جو اپنے قبیلے اور قوم کی حمایت کے لیے ہے،
جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے وہ اللہ کے ہاں معیار نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اس کو ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور اسی کو شہید کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں چونکہ قتال اور اللہ کی رضا کا ذکر ہے کہ اللہ کے لیے جو لڑا جائے وہ جو ہے اللہ کے ہاں معیار سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس حدیث کو اس باب کے ضمن میں لایا گیا ہے۔ گویا کہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جہاد جیسا بڑا عمل بھی، بہت بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول تب ہے جب اللہ کے دین کو بلند کیا جائے، جب اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑا جائے۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی طرح کی لڑائی لوگوں سے داد لینے کے لیے، لوگوں کو اپنی شجاعت دکھانے کے لیے، لوگوں سے کوئی اور فائدہ لینے کے لیے ہو تو وہ اللہ کے ہاں کوئی معیار اور مرتبہ نہیں رکھتی ہے۔ بلکہ آپ لوگوں نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جس کو روایت کرنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے وقت 3 دفعہ بے ہوش ہوئے تھے، اور جب پڑھنا شروع کرتے تھے حدیث کو، اول من تسعر بهم النار، یہاں آ کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ 3 لوگ جن پہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ان 3 لوگ کون ہوں گے؟ ایک وہ اللہ کے راستے میں لڑائی جہاد قتال کرنے والا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، دوسرا وہ عالم و قاری جو لوگوں کو اس لیے پڑھاتا، اس لیے تھا تاکہ لوگ اس کو بڑا عالم، بڑا فلاں کر دیں، اور تیسرا وہ مالدار جو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگوں کے ہاں سخی، لوگوں کے ہاں اس کو بڑا دینے والا، بڑا سخاوت کرنے والا سمجھا جائے، اس لیے دیتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتا تھا۔ ان 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہیں گے ہم نے یہ کیا، ہم نے قتال کیا، ہم نے لوگوں کو پڑھایا، ہم نے جو ہے وہ یہ کیا، وہ کیا، ہم نے قتال کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ سب کچھ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، سو جو تمہارا مطلوب چیز تھی وہ تمہیں مل گئی، جو تمہارا مقصود تھا، جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، نتیجتاً ان 3 کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان 3 لوگوں پہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چھوٹا یا بڑا کام ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تیسری حدیث ہے اس باب میں، حدیث ابو بکرہ نفع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکرہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا نافع بن حارث بن کلدہ الثقفی ہے۔ یہ قبیلہ ثقفی سے ان کا تعلق ہے، جو کہ قبیلہ طائف میں ہوتا تھا۔ ان کا قبیلہ ثقف تھا، جو کہ ثقیف تھا، جو کہ طائف کے قبیلوں میں سے تھا، اور اسی طرف ان کی نسبت ہے۔ بن حارث الثقفی، ثقیف کا قبیلہ جو کہ طائف کے قبیلوں میں سے تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیثیں روایت کرنے والے ہیں۔ ان کے حالات تاریخ میں کوئی زیادہ موجود نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ یہ اپنی حدیث کی روایت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرنے میں، اور ان کی روایت متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔
اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول في النار، قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، لڑائی کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، یہاں پہ لفظ مسلمان سے اس بات سے دلیل ضمناً لی جاتی ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کے لڑ پڑیں تو کم از کم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں مسلمان ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم اعناق بعض، کہ اے میرے لوگو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں جو ہیں وہ مارتے رہنا۔ اب وہاں سے پتہ چلا کہ قتال کفر ہے، لیکن ایسا کفر نہیں ہے جو اسلام سے نکال سکتا ہے، ایسا کفر نہیں ہے جو اسلام سے نکال سکتا ہے۔ گویا کہ قیامت والدین اپنے اعمال کا بدلہ لے کے وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس حدیث کی اتنے ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، فالقاتل والمقتول فی النار، فرمایا قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں نار میں ہیں اور آگ میں ہیں، قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی دونوں آگ میں جائیں گے، دونوں نار میں اور آگ میں جائیں گے جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کے ایک دوسرے کے سامنے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل، یہ قاتل جہنم میں یا آگ میں جا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے دوسرے صاحب کو قتل کیا ہے۔ فما بال المقتول، مقتول بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل اخیہ، فرمایا اس لیے کہ مقتول ہونے والا بھی اپنے اس صاحب، اپنے اس ساتھی یا اپنے اس بھائی کے قتل کرنے پہ حریص تھا۔ حریص کا مطلب لالچ تھا، بہت زور کی چاہت تھی کہ میں قتل کر دوں، میں قتل کر دوں، میں قتل کر دوں۔ حرص موجود تھا، لالچ تھا، طمع تھا اپنے بھائی کو قتل کرنے کا۔ اب بھائی قتل نہیں ہوا ہے وہ، اور یہ خود قتل ہو گیا، لیکن یہ اس اپنے صاحب یا اپنے بھائی کو قتل تو کرنا چاہتا تھا نا، جو اس کا مسلمان بھائی ہے۔ تو اس قوت ارادہ، جس کے قوت ارادہ کے نتیجے میں تلوار اٹھائی ہے اور خود قتل ہو گئے، اس قوت ارادہ کی بنیاد پہ اس کا بھی انجام جہنم ہو رہا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کو ظاہراً تو ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان آپس میں لڑائی کریں تو لڑنے والا اور قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ ضمناً ہمارے سامنے بات، پہلی چیز تو جو سمجھ آئی اس حدیث سے وہ بھی ضمناً میں نے بتا دی ہے کہ قتال کرنا دو مسلمانوں کا آپس میں، کم از کم ان کے اوپر لفظ مسلمان بولا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں سے ہم سمجھ لیں کہ جب ایک انسان کسی برے کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور پختہ نیت کر کے اس کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک کوشش بھی نہیں کی، ایک کوشش کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے کہ
اس کو پورا کر، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک انسان نے چوری کرنے کی پوری کوشش کی لیکن چوری نہیں، ایک انسان نے گناہ کرنے کا پورا اپنی طرف سے کوشش کر لی لیکن گناہ نہیں ہوا، کوئی موقع نہیں ملا، کوئی بہانہ نہیں ملا، کوئی یہ نہیں ملا۔ تو جب انسان غلط کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس ارادے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کر دیتا ہے، تو اگر وہ کام نہ بھی ہوا ہو تو اس کام کے پورے کرنے کا گناہ مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مقتول ہے لیکن قتل کرنے کے قاتل کی طرح گناہ اس سے بھی مل رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ حریص تھا، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا وہ بھی لازمی چاہتا تھا۔ تو اس حدیث میں بتانا مقصد یہ ہے کہ نیت کے بعد ایک ایسا دل کا ارادہ جس میں صرف اور صرف انسان ارادہ رہتا ہے، کوئی اس پہ عملی قدم نہیں اٹھاتا ہے، تو چلیں اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن جس برائی کے ارادے کے ساتھ کوشش شامل ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انسان مجرم ہے، خواہ وہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن کوشش پوری کر لی ہے، کوشش اس کو پوری کرنے کی کر لی ہے۔ اب ایک انسان آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے، اس کا مار نہیں چلا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے تو مجھے مار دیا تھا نا، میں نہیں مرا ہوں تو مجھے اللہ نے بچا لیا، تو نے تو مجھے مار دیا نا، اب تو سزا کا لائق ہے نا۔ اس لیے قتل کا لیے کوشش کرنا یہ بھی جرم سمجھا جاتا ہے، یہ بھی جرم سمجھا جاتا ہے، اگرچہ وہ پورا نہ بھی ہوا ہو تو اس کو بھی قتل کی طرح جرم ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے اسی باب میں، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وبیته 27 درجہ وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاء أي يخرجه وينحضه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعت، مرد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تزید علی صلاتہ فی سوقہ و بیتہ، یہ زیادہ کرتی ہے آدمی کی اس نماز پہ جو اس نے بازار میں پڑھ لی، یعنی اپنے کام پہ پڑھ لی، و بیتی اپنے گھر پہ پڑھ لی۔ جماعت کی نماز گھر کی نماز سے یا اس کے بازار کی نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 27 درجہ، 20 سے زیادہ درجات، 27 درجہ، 27 درجہ۔ یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ یعنی 5 سے زیادہ اور 10 سے 9 سے کم پہ بولا جاتا ہے، تو یعنی 25 سے زیادہ درجات پہ فضیلت رکھتی ہے انسان کی وہ نماز جو اس نے جماعت میں جا کے پڑھی ہے، بنسبت گھر کی نماز، بنسبت جو آفس میں پڑھ لی، اپنے بزنس پہ پڑھ لی، بازار میں پڑھ لی، اس کی نماز اکیلے کی بنسبت وہ نماز جو جماعت میں پڑھی جا رہی ہے وہ 25 یعنی 20 سے زیادہ درجے فضیلت رکھتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یقیناً جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور وہ ایک نماز کی جگہ 20 سے زیادہ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک نماز کا ثواب لینا ہے اور ایک ہی نماز کے ساتھ 20 سے زیادہ نمازوں کا بھی ثواب لینا ہے، 25 سے زیادہ نمازوں کا ثواب لینا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، وہ کام کرے جس میں اس طرح کر کے زیادہ سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ لیکن ضمناً ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی مرد گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی مرد اپنے بزنس پہ، اپنے دکان پہ، اپنے بزنس پہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن جماعت کی نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس اکیلے کی نماز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور خود پیچھے چلا جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بلا وجہ گھروں میں نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک انسان کو کوئی عذر موجود ہے تو وہ تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر عذر نہیں ہے تو انسان کو مسجد میں نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے، یہاں رجل کا لفظ ہے۔ عورت کی نماز، افضل نماز عورت کی نماز گھر میں ہے۔ گھر کے بھی اندر اگر کوئی کمرہ ہے تو اس میں نماز پڑھی جائے گی، تو عورت کی نماز یہاں پہ زیادہ فضیلت رکھتی ہوگی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے فرمایا وَذَالِكَ، اور یہ اس لیے 25 گنا یا اس سے زیادہ فضیلت نماز جماعت کی اس لیے رکھتی ہے کہ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، کہ جب تم میں سے کوئی انسان وضو کرتا ہے فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور وضو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کو کرتا ہے، اس میں وضو میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں چھوڑتا ہے، اور وضو گھر میں کرتا ہے، ثم أتى المسجد، پھر مسجد میں آتا ہے، یعنی گویا کہ وضو کرتا ہے اور وضو وضو کرنے کے بعد پھر مسجد میں آتا ہے، لا يريد الا الصلاة، اس کا ارادہ صرف نماز کا ہے، کوئی اور ارادہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے میں نے فلانے سے ملنا ہے یا مسجد میں جا کے میں نے فلاں چیز بیچنی ہے۔ جو فضیلت ہے یہ چیز، جو یہ فضیلت یا مرتبہ ہے، یہ اس کے لیے ہے جو صرف نماز کے ارادہ کر کے مسجد میں آتا ہے۔ لا ينهزه الا الصلاة، نہیں اس کو نکالا گھر سے مگر نماز نے، یعنی اس کو نہیں نکالا اس کے گھر سے یا اس کے کام سے مگر نماز ہی نے اس کو نکالا ہے، اور وہ انسان مسجد کی طرف آتا ہے، لم یخطو خطوۃً، وہ نہیں اٹھاتا کوئی بھی قدم اٹھانا، الا رفع له بها درجہ، مگر اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، وحط عنہ بها خطیہ، اور ایک گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مسجد کی طرف اچھی طرح وضو کر کے آتا ہے تو جو بھی وہ قدم اٹھا کے آ رہا ہے، ہر قدم پہ اس کا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، اور ہر قدم پہ اس کا ایک مرتبہ، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اب ایک درجے میں ایک نیکی ہے یا ایک درجے میں بہت ساری نیکیاں ہیں، یہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ الفاظ یہ ہیں الا رفع له بها درجہ، مگر اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، وحط عنہ خطیہ، اور ایک اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، حتی يدخل مسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ مسجد میں داخل ہونے تک یہ اس کے درجات یہ اس طرح کر کے چلتے رہتے ہیں، اور یہ اس کو مرتبہ اس طرح ملتا رہتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، كَانَ فِي الصَّلَاةِ، تو وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز میں ہی شمار کیا جائے گا، نماز میں ہی شمار کیا جائے گا۔ نوٹ کرنا اس پوائنٹ کو، لوگ کہتے ہیں مسجد میں جاؤ
تو اعتکاف کی نیت کر لو۔ اعتکاف کی نیت کرنا ہر دفعہ مسجد میں جانے کے ساتھ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جس چیز کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک انسان مسجد میں ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جتنا نماز پڑھنے کے لیے اسے اجر و ثواب مل رہا ہے اتنا ہی اجر و ثواب اس کو اس لیے بھی مل رہا ہے کہ وہ انسان مسجد میں آ گیا ہے، یعنی مسجد میں آنے سے ہی اس کا نماز کا ثواب شروع ہو گیا۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، جب تک نماز نے ہی اسے روکا ہوا ہے، جب تک نماز کی ہی وجہ سے وہ نماز میں بیٹھا ہے، نماز میں قرآن مجید کی یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سنتے پڑھ رہا ہے، یا اس کے علاوہ مسجد میں آ گیا ہے، اب اس کا اجر و ثواب نماز کے اندر والا اسے پہلے سے مل رہا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ، اور فرشتے تم پہ رحمت کی یعنی فرشتے ان پہ تم پہ رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ما دام فی مجلسی، جب تک وہ نمازی اپنی مجلس میں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ مجلسی الذی صلی فی، جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد جب تک اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز کا ہی ثواب ملتا رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے عظیم مخلوق فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ یہ کتنی بڑی دعائیں ہیں، اور وہ بھی فرشتوں کی زبان سے، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، ما لم یؤذی فیہ، جب تک وہ مسجد میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اتنی دیر تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب انسان مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے جانے والے قدموں پہ نیکی مل رہی ہوتی ہے۔ مسجد میں چلا گیا تو نماز کے اجر کا سٹارٹ ہو گیا، جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جتنی دیر یعنی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، اجر و ثواب نماز میں شامل ہو رہا ہے، اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا دے، اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا دے۔ انسان یہاں پہ ایک بات سمجھا دوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اکثر ہماری عادت ہوتی ہے، اکثر ہماری عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہم صف میں سے سلام پھیرا اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئے یا آگے ہو کے بیٹھ گئے، سلام پھیرا آگے ہو کے بیٹھ گئے، پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں اب وہ مجلس میں ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر میں بحث نہیں کرتا ہوں، میں الفاظ کے اوپر جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ فی مجلسہ الذی صلی فی، اس مجلس میں، اس بیٹھک میں، اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی ہے، جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی ہے، اس سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں
اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جتنی دیر ذکر و اذکار کر رہے ہیں کوشش کریں اپنی اسی مجلس میں اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ ہاں سنتیں پڑھنی ہیں تو پھر انسان کو تھوڑا سا آگے ہو کے، تھوڑا سا پیچھے ہو کے، تھوڑا سا دائیں ہو کے یا بائیں ہو کے پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ پڑھنے کے لیے انسان اگر نماز کے فوری بعد اٹھ کے سنتے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ تھوڑی سی جگہ بدل لے، وہ اس لیے کہ کہیں یہ سنتوں کا اور فرضوں کا آپس میں یہ نہ ظاہر ہو جائے کہ کہیں یہ ایک نماز تو نہیں ہے۔ اس لیے سنتے پڑھنے کے لیے یا تھوڑا سا وقفہ کر لے یا بیٹھا رہے، تھوڑا اذکار کرتا رہے اور پھر اٹھ کر اسی مصلی پہ اسی جگہ پہ نماز پڑھ لے، جو بھی دوسری سنتے پڑھنا چاہتا ہے یہ جائز ہے۔ لیکن انسان کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے جب تک وہ مجلس میں ہے وہ نماز میں ہی ہے، اور جب اٹھ کے دوسری نماز سنتے شروع کر دیں تب بھی وہ اسی میں ہی ہے۔ اس کے بعد وہ سلام پھیر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے تو فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ تو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننا لازم ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے۔ اسی طرح مسجد میں جانا، یاد رکھ لیں کہ اللہ کی عبادت نماز ہے۔ اللہ کی عبادت بظاہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، نماز کے لیے مسجد جانا ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ جو نماز کے ذریعے تھے، جو نماز کے مقدمات تھے، وہ اذان ہے، وہ وضو ہے، وہ مسجد کی طرف جانا ہے، تو اللہ نے ان چیزوں کو بھی اجر اور نیکی اور عبادت بنا دیا ہے کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے، باوجود اس کے کہ یعنی مسجد میں جانا تو ایک ذریعہ ہے نا نماز پڑھنے کا، اصل تو نماز ہے، لیکن جب انسان چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے نماز مسجد پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی نمازوں کی نسبت 25 سے زیادہ درجے نماز ہو جاتی ہے۔ جب مسیح کی طرف جا رہا ہے تو ایک ایک قدم پہ جو ہے وہ نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں۔ اور ایک وہ حدیث بھی ہم نے سنی ہوگی، اس حدیث کے ساتھ ایک دوسری حدیث ملا دیتا ہوں جس کا تعلق جمعے کی نماز کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں پیدل چل کے جاتا ہے اور وہاں امام کے قریب ہو کے خطبہ سنتا ہے اور پورا سنتا ہے خطبہ، یہ انسان جب مسجد کی طرف جا رہا تھا تو ایک ایک قدم پہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے لیے وضو کر کے گھر سے غسل کرنا بھی ضروری ہے، کپڑے پہننے بھی ضروری ہے، نماز کی طرف پیدل چل کے جانا، الا یہ کہ بہت دور مسجدیں ہیں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ لیکن اگر قریب مسجد ہے تو جمعہ والے دن پیدل جایا جائے، امام کے قریب ہو کے بیٹھا جائے، خطبے کو غور سے سنا ہے جمعے والے دن، تو ایک ایک قدم پہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اسے مل رہا ہوتا ہے۔ اور عام نمازوں کے لیے جا رہا ہے تو نماز تو 25 سے زیادہ گنا فضیلت رکھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایک قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں، ایک ایک قدم پہ گناہ مٹ رہے ہیں، اور مسجد میں جانے کے بعد وہاں فرشتے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ حدیث میں کہ لا یرید الا الصلاۃ، انسان خالص دل سے خلوص ہوتا ہے۔ ظاہراً آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور اندر ارادہ ہو لوگوں کو ملنے کا، لوگوں کو دکھانے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا، ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل نماز بھی اللہ کے ہاں مرتبہ تب رکھتا ہے جب خالص نماز اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے انسان جا رہا ہے، تو تب اس کو یہ اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے، اللہ تعالی ہمیں یہ اجر اور ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگلی حدیث ہے اسی باب میں، اگلی ایک حدیث حضرت یہ حدیث انشاءاللہ تعالی آئندہ پڑھیں گے، اس میں کچھ باتیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج کی حدیث ہم اسی حدیث نمبر 10 تک اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سوال و جواب، جس کو کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہ آپ لوگوں کے سوالات کے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی جوابات دے دوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے باہر پڑھنے کا بھی وہی اجر ہے؟ جی، مسجد میں اگر جگہ نہیں ہے اور انسان مسجد کے باہر آئے تو وہ بھی وہی ہے، یعنی یہاں پہ احاطہ مقصد نہیں ہے۔ جب ہم مسجد کے باہر جب انسان ہے نماز یعنی گیا مسجد کے لیے اور وہاں جگہ نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے اسے باہر یعنی ہو گیا، پڑھنے کا بھی وہی اجر جیسا کہ آج کل حالات میں۔ دیکھیں، آج کل حالات ایک اور چیز ہے، آج کل کے حالات اور چیز ہے۔ ایک انسان عذر کی وجہ سے اندر جگہ نہیں ملی ہے، باہر صفوں میں نماز پڑھی، تب بھی یہ ثواب ہے۔ اگر یہاں پہ ایک حدیث سمجھ لیں، ایک انسان نیکی کرتا رہتا ہے اور پھر کسی عذر کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر و ثواب جو عام نیکی کرنے کے دنوں میں وہ کر رہا تھا، تو اب بھی اس کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ وہی دے رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ عام دنوں میں مسجد میں جاتا تھا، وہ عام دنوں میں جو ہے وہ وہاں پہ عام دنوں میں جو ہے وہ مسجد میں جایا کرتا تھا۔ اب ان حالات میں جن میں ابھی موجودہ دور ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، نہیں جا سکتے ہیں باہر، تو اس عذر کی وجہ سے اگر وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے پہلے وہ مسجد میں جایا کرتا تھا، تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اب بھی اس کو وہی مسجد والی نماز کا ثواب دے رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مسجد کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن نیکی کا ایک صدقہ ایک جرنل معنی میں، نیکی کے معنی میں تو دے سکتے ہیں، لیکن ایک وہ صدقہ جو زکوٰۃ کی طرح کا انسان خالص اللہ کے لیے کرے، تو اس کے لیے پھر وہ 8 مصرف ہیں جو زکوٰۃ کے بیان کیے گئے، اسی میں سے ادا کرنا ہے۔ اور مسجد کے چونکہ لوگوں کے ایک محلے کی، جیسے گھر میں ایک کمرہ بنانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ایک کمیونٹی اور ایک محلہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ مسجد کو بنائے، اس لیے انہوں نے اس کے پورے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ صدقہ دینا مسجد کی اپنی تعمیر وغیرہ کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ بالکل کوئی ہمت نہیں کر سکتے مسجد کے لیے، تو کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔ اپنے فوت ہونے والے ماں باپ کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اپنے فوت ہونے والے ماں باپ کے لیے الگ سے قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی قربانی کے اندر، اپنی قربانی کے اندر تو نیت کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی ثواب دے اور میرے فوت شدہ ہونے والے ماں باپ کو بھی ثواب دے، یہ جائز ہے، لیکن الگ سے ان کے لیے جانور قربانی کے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ذائقہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ کچھ سوال تھے، اگر مسجد اب کھل گئی بٹ اسٹیل کوئی جمعہ پڑھنے جائے ڈر سے دیکھیں، اگر مسجدیں کھل گئی ہیں اور انسان جا سکتا ہے جائے، اگر ایک انسان واقعتاً کسی احتیاط کسی وجہ سے اور وہ سمجھتا ہے واقعتاً انسان کی مجبوری ہے، مسائل ہیں، دیکھیں ہر ایک انسان کا
مجبور ہونا، یہ اس انسان کی حیثیت الگ الگ۔ ایک انسان ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جو مرضی کر لے، اور ایک انسان ایسا ہے تھوڑا سا بھی بوجھ کر لے تو اس کو فوری جو ہے اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے حالات پہ۔ اگر اسے انسان واقعتاً پتہ ہو کہ میں جاؤں گا، مجھے بیماری لگے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے اجر دے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا جانے سے، تو اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ اس کو جانے پر بھی اس کو اجر و ثواب دے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔